اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ دیکھیں گے، آیت نمبر 36 سے آنورڈ ہم اس کے شکر سے، اس کی تعریف سے آج کا سبق بھی شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت دی، جس نے ہمیں زندگی میں مہلت دے رکھی، جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو اپنے دن کا آغاز اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور خاص کر آخرت میں کامیاب بندوں میں شمار کرنے کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو اس سے پہلے ہم نے کل جو کچھ آیات دیکھی تھیں اس کو اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اس سے پہلی کی آیات میں یا اس سے پہلے ہم نے یہ رکوع پڑھا کہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکمت اور علم دیا عزیز مصر کے گھر میں، تو پھر اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، ان کو پھسلانا شروع کیا، ان کو اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے یا اپنے ایک گناہ کی طرف ان کو دعوت دی، جس کا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی، اللہ کی پناہ طلب کر کے اس کا انکار کر دیا۔ جب اس نے زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے اس کمرے سے جب بھاگے تو اس کے پیچھے وہ بھی بھاگی، اور اسی باغم باغ میں اس نے پیچھے سے حضرت یوسف کو پکڑنے کے لیے قمیض پہ ہاتھ ڈالا، جس سے ان کی قمیض پھٹ گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو عزیز مصر جو ہے، اس عورت کا خاوند، وہ سامنے کھڑا تھا، اور جیسے ہی اس نے اپنے خاوند کو دیکھا تو اس نے پینترا بدلا اور اپنا مکر جو ہے وہ شروع کیا، اور صاف صاف اپنے پورے ارادے کو الٹا حضرت یوسف کے اوپر سارا الزام دھر دیا کہ اس نے اس طرح سے ارادہ کیا تو اس کی سزا تو قید سخت ہونی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پھر اپنی کلیریفیکیشن میں کہا کہ اسی عورت نے مجھے پھسلایا تھا اپنے نفس سے، اپنی طرف اس گناہ کی طرف اس نے مجھے مائل کیا، یا اسی عورت نے مجھے اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی دوران انہی میں سے اسی عورت کے خاندان میں سے ہی ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر تو قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیض کیونکہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس لیے عزیز مصر کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے وہی گناہ گار ہے، وہی قصوروار ہے۔ تو اس نے حضرت یوسف سے بھی کہا کہ اس معاملے کو آپ رفع دفع کرو، اس کو زیادہ تذکرہ نہیں کرنا، اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ اب تم توبہ کرو کیونکہ تم ہی خطا کار ہو، تمہاری ہی غلطی ہے اس میں۔ اب یہ معاملہ جو ہے، اس معاملے کا چرچا ہو گیا، یہ راز نہ رہ سکا، یہ چرچا ہو گیا، اور دوسری جو عورتیں تھیں، جو عمرہ کی دوسری عورتیں، انہوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ کس طرح سے عزیز مصر کی بیوی ایک اپنے ادنا غلام کے ساتھ وہ مطلب گناہ کرنا چاہتی ہے اور اس کو دل دے بیٹھی ہے۔ تو اس کی ان باتوں کو سن کر اس نے ایک
بہت ہی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں اس نے اس پھلوں وغیرہ کے ساتھ چھریاں بھی سارے دی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے ظاہر ہونے کا کہا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے دیکھا تو وہ ساری سجدے رہ گئیں ان کی خوبصورتی اور ان کے جاہ و جلال میں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ لیے۔ تو اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بابت یا جس کے پیچھے تم مجھ سے اس طرح سے مطلب باتیں کرتی تھی۔ تو اب پھر اس نے اپنے گناہ کا کھل کر اقرار بھی کیا کہ ہاں میں ہی اس کو پھسلا رہی تھی، لیکن یہ تو اس گناہ سے بچ گیا۔ حضرت یوسف کے بارے میں اس نے گواہی بھی ایک حساب سے مل گئی کہ میں تو اس کو پھسلا رہی تھی، گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی، لیکن یہ یوسف یہ اپنے مطلب اس طرف آنے سے بچ گیا یا اس گناہ میں شامل نہیں ہوا۔ پھر اس نے واضح طور پر اعلان بھی کر دیا کہ اگر تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر انہیں قید سخت کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ تو پھر اس وقت کے وہاں کے جو معتبر لوگ تھے، صاحب حیثیت یا متعلقہ لوگ، جو انہوں نے حالات و واقعات کو جب جائزہ لیا تو انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ایک مقررہ وقت یا کچھ وقت تک کے لیے اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا جائے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ رفع دفع ہو، اور اس کی یہ جو طرح طرح کی باتیں نکل رہی ہیں اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 35 تک۔ آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے عنوان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ داخل ہوئے معاہ اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے اس سجن قید خانے میں، فتیانی دو جوان، قال جب قید کی ان کو سزا دے دی گئی یا جیل میں بھیج دیا گیا، تو ان کے ساتھ جن دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا انہی دنوں میں کہہ لیں کہ دو اور قیدی جو ہیں وہ بھی قید خانے میں آئے یا جیل میں آئے۔ تو قالا انہوں نے کہا، اب یہ دو جوان جو ہیں وہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قید کے حساب سے ہم عمر ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر آئے تو انہی دنوں میں یا اسی وقت وہ دونوں قیدی یہ دو نوجوان بھی آئے۔ اب وہ نوجوان آ کر کچھ دن تک انہوں نے دیکھا، باقی قیدیوں کو بھی آبزرو کیا، تو آبزرویشن میں ان کے آیا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام ہے یہ اپنی باتوں میں اور اپنی چال ڈھال میں اور اپنی عادتوں میں دوسروں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ یقیناً وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ایک خاص طرح کی ایک ان کا کردار بھی ہے، ایک خاص طرح کا واعظ و نصیحت بھی ہے، یا خاص طرح کا ان کا ایک علم جو ہے ان کی شخصیت ہے وہ بھی جھلکتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے یقیناً آبزرو کیا ہوگا۔ تو وہ دونوں قیدی جو قید خانے میں آئے، قالا تو کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو، آسرو کہ میں نچوڑ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آسرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، کہ میں عصیر کر رہا ہوں یا پھلوں کو نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں یا شراب نچوڑ رہا ہوں۔ انگوروں کی جو بیلیں ہیں یا انگور جو ہیں ان کو دبا کر یا ان کو نچوڑ کر اس میں سے شراب نکالنا جو ہے اس کا یہ عصیر نچوڑنا، انگور سے شراب نچوڑنا، تو میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر اور ان دونوں میں سے دوسرے نے کہا، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی اپنے سر پر، خبزن کچھ روٹی، خبز جو ہے عام طور پر ابھی بھی یہاں پر یوز ہوتا ہے روٹی کے لیے، تو خبزن اپنے سر پر میں روٹی کو دیکھتا ہوں، تاکل الطیر کھا رہے ہیں اسے پرندے، منہ اس میں سے اس روٹی میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا آپ ہمیں بتا دیں، بتعویلہ اس کی تعبیر۔ ان دونوں نے خواب دیکھی جس کا اظہار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا،
یہ دونوں جو ہیں دونوں نوجوان، تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، حکمران جو ہے اس کا ساقی تھا، یعنی اس کو شراب پلانے والا، اس کے شراب کا اہتمام کرنے والا اس کا ذاتی ملازم تھا، اور دوسرا جو ہے وہ نان بائی تھا، یہ نان اور روٹیاں وغیرہ لگانے والا تندور وغیرہ پہ۔ تو کسی معاملے میں ان دونوں کو بھی مطلب کوئی معاملہ ہوا جس کی وجہ سے وہ قید میں وہ دونوں آگے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھی پڑاؤ ہوا۔ تو انہوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی عادات مختلف ہیں اور ان کی باتوں میں بھی علم جھلکتا ہے، ان دونوں نے خواب دیکھی، تو اس خواب کی تعویل کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھی ہے۔ پہلے نے تو خواب دیکھی کہ میں تو خواب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگور سے، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر کچھ روٹی ہے، اس روٹی میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو نبی تعویلی ہی، تو آپ ہمیں بتائیں اس کی تعبیر، اس کی تعویل بتائیں، اس کی تعبیر بتائیں کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ ان نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کو بھلا پاتے ہیں، ہم آپ کو کچھ صاحب علم پاتے ہیں، کچھ اعلیٰ اقدار کے مالک پاتے ہیں، تو ہمیں اس کی خواب بتائیے، اس کی تعبیر بتائیے۔ قال، تو اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، تو ترزقانی ہی، تم دونوں دونوں دیے جاتے ہو، الا مگر نبأتکما، میں بتا دوں گا تمہیں، تم دونوں کو، بتاویلہ ہی، اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مطلب میرے پاس اللہ نے جو علم دیا اس کے مطابق میں یقیناً اس کی تعبیر تمہیں، اب تمہارا جو کھانا ابھی جو تم کھاتے ہو یہاں پر، جو تمہیں کھانا ملتا ہے، اس کھانا ملنے سے پہلے میں تمہیں یہ تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی انہوں نے ان کو ایک موقع ملا کہ کسی طرح سے ایک ان کے پاس جو علم ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں بخشی ہے ان کا اظہار کیا جائے، یا اس کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے خواب کے بابت کہا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن ایک کھانا جو تمہارے پاس کھانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں جیل میں کہ کس وقت کھانا آئے گا، تو یقیناً یہ آئندہ ابھی آنے والا کھانے کا جو وقت ہے، اس کھانے کے سے کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اب ذرا میری کچھ دوسری باتیں بھی سن لو اس سے پہلے۔ یعنی خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے ان کو اپنی نصیحت یا واعظ جو ہے وہ شروع کر دی، یا کہہ لیں کہ یہ جو نبیوں کا یہ سنت رہی ہے، جو سب سے پہلی تبلیغ جو انہوں نے کی وہ توحید کی، توحید کے بعد پھر دیگر معاملات میں اصلاح کی۔ تو اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہاں پر موقع ملا، وہ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ کھانا ملنے سے پہلے اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو سکھایا میرے رب نے، یہ جو میں تمہیں بتاؤں گا، خواب کی تعبیر جو بتاؤں گا، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی یہ کوئی کسی نجومی کی یا کسی جادوگری یا کسی کاہن کی کوئی سٹوری نہیں ہوگی جو ستاروں کا حال یا ہڈیوں وغیرہ کو سامنے رکھ کر کچھ منتر ونتر پڑھ کے کوئی اس طرح سے تمہیں خواب کی تعبیر بتا دیں گے، بلکہ یہ ایک حقیقی علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت، بے شک میں نے چھوڑا ہے، ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اس قوم کے دین کو جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس قوم کے دین کو میں نے چھوڑا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ سب آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی میں نے ایسی قوم جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، ایسی قوم کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہاں پر اگر ہم حالات کا یا جیوگرافیکلی دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر کوئی بھی اللہ کو ماننے والا یا اللہ کے اوپر ایمان لانے والا نہیں۔ اعتقادی طور پر یا مذہبی لحاظ سے سب جو ہیں مختلف خداؤں کو ماننے والے اور مختلف بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے سارے کے سارے لوگ ہیں۔ تو اس میں انہوں نے
اپنا واضح پیغام کو واضح کرنا شروع کر دیا کہ میں تو صرف اس اللہ کو، ایک اللہ جو ہے، جو میرا رب ہے، اسی پر ایمان لاتا ہوں. میں نے تو اس قوم کا دین جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے جو نہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کا مطلب اقرار کرتے ہیں، یعنی آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی. میں تو اپنے باپ دادا کی دین کی پیروی کرتا ہوں. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ان کے باپ دادا، میرے باپ دادا کون ہیں؟ جو کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہے. میں تو ان کے دین کی پیروی کرتا ہوں. ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب، ان کے نشرک باللہ، کہ ہم شریک بنائے اللہ کے ساتھ کسی کو، من شیئن، کسی بھی چیز کو. نہیں ہے ہمارے لیے مناسب کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ وہی توحید کا درس جو ہے وہ بھی انہوں نے دیا کھلے الفاظ میں، ذرا تفصیل کے ساتھ بتاتے ہوئے. ذالک من فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، علینا وعلی الناس، ہمارے اوپر اور لوگوں کے اوپر. یہ ہمارے اوپر یعنی میں اور میرے سمیت جو ارد گرد کے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی، اور ساری قوم کے اوپر، ساری قوم کے لوگوں کے اوپر. یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ کا کیا فضل ہے کہ اس نے مطلب دین کی جو سمجھ ہے وہ دی، یا دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور تمہیں بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور سارے لوگوں کے اوپر. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ہوتی ہے، نعمت کو استعمال نہیں کرتے، نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یا نعمت سے فائدہ تو اٹھا لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ شکر ادا کرنا ہے. تو لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے. اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، اس کو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے دو ساتھیوں قید خانے کی، ارباب، کیا کئی رب، متفرقون، الگ الگ، خیر، بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا کہ ایک اللہ جو نہایت غالب ہے. کیونکہ سب کے بہت سارے مختلف خداؤں یا مختلف ہستیوں کی وہ پوجا کرتے تھے، بلکہ ایک ایک شخص یا ایک ایک قوم جو ہے وہ کئی بتوں کی یا کئی خداؤں کی یا کئی اللہ کے ساتھ کئی ولیوں کو شریک ٹھہرا کر ان کی پوجا کرتے تھے یا ان سے مدد کے لیے پکارتے تھے. اور جب بھی اس طرح کا آئے میٹر کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے والا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو جاتا ہے میٹر کہ کیسے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے برابر دوسری ہستیوں کو پکارنا شروع کیا. اور وہی رواج یا وہی جو سلسلہ ہے وہی چلتا آیا تب سے لے کے حضرت نوح سے لے سے آج کے دور تک بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی جو دوسروں کو پکارتے ہو، تو اے میرے قید کے دو ساتھیوں، جنہوں نے سوال کیا یا جنہوں نے خواب اپنا ان کو بتایا، تعبیر پوچھی، تو ان سے کہا کہ کیا کئی رب جن کو تم الگ الگ پکارتے ہو، کیا وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، سارے کے سارے نظاموں کو چلانے والا ہے، سب کا سب رب ہے، اور سب ہر ایک چیز پر وہ جو قدرت رکھتا ہے، غالب رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے. کیا وہ بہتر ہے؟ کیا یہ سب الگ الگ خدا جو ٹوٹے پوٹے جن کی تم مطلب پرستش کرتے ہو، کیا وہ بہتر ہے، یا ایک ہی اللہ جو نہایت غالب ہے، حکمت والا ہے؟ ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ، اس کے سوا، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، سمیتموہا، جو سن رکھا ہے تم نے ان کو، تم نے اپنے آپ سے ان کو سن رکھا ہے یا بنا رکھا ہے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے. تم تو چند ناموں کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے. تمہاری پوجا جو ہے وہ صرف وہ چند نام ہے جن کو تم نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے یا تمہارے باپ دادوں نے ان کو بنا رکھا ہے، ان کو گڑ رکھا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں ہے اتاری اللہ نے کوئی دلیل ان کے بابت، یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی ان کی نسبت سے کوئی ٹھوس شواہد یا کوئی ٹھوس شریعت یا کوئی ٹھوس اللہ کا پیغام تمہارے پاس نہیں ہے. ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا.
इन الحکم الا للہ، بے شک حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا حکم ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ حکم تو صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا، یہی سیدھا دین ہے، یہی قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے، اکثر لوگ وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے۔ علم کا ہم نے غالباً پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا ہے کہ علم کسی کے پاس ہے تو اس کی دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، یعنی اس کے پاس انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، اس نے کتابوں سے یا مختلف سورسز سے وہ معلومات حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن دوسروں کو ان کی معلومات کا کچھ پتہ نہیں۔ دوسروں کو تب پتہ چلے گا کہ اس کے پاس علم ہے جب وہ اپنے علم کا اظہار کرے گا، جو بھی اس نے پڑھا، جو بھی اس نے سمجھا، جو بھی اس نے ریسرچ ورک کی، یا جس کو اس نے جانا، اس کو جب وہ دوسروں کے اوپر اظہار کرے گا یا دوسروں کو بیان کرے گا تو پھر اس علم کا اظہار ہوگا، دوسروں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں وہ جانتا ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی علم رکھنے والا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے اکثر جانتے نہیں، یعنی اگر تو وہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں ان کو شعور ہے بھی، لیکن وہ پریکٹیکلی اس کو مطلب عمل میں نہیں لاتے، تو اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے، وہ بس یعنی سنی انسنی کر دی انہوں نے۔ تو دین تو سیدھا یہی ہے، لیکن اکثر لوگ وہ علم رکھتے نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ یا صاحب السجن، اے دو ساتھیوں قید خانے کے، اما رہا احدکما، تم دونوں میں سے ایک، اب وہ خواب کی تعبیر سے پہلے، جیسا کہ انہوں نے کہا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری کچھ باتیں سن لو، اور یہ باتیں پھر انہوں نے ان دونوں ساتھیوں کو، قیدیوں کو سنائی، توحید کا درس دیا، توحید کی دعوت دی، اور یقیناً ان کی دعوت کا مقصد یہی تھا کہ یہ دو جو ہے کم از کم جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ اللہ کی معرفت ان کو مل جائے، اور یہ ایمان کو قبول کریں، اللہ کے دین کو، یا اللہ کی جو پیغام ہے اس کو وہ قبول کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا، اے دو ساتھیوں قید خانے کے، اما احدکما، رہا دونوں میں سے ایک، فیسقی، تو وہ پلائے گا، ربہ، اپنے مالک کو، خمرن، شراب، تو رہا ان میں سے ایک، تم دونوں میں سے ایک تو پلائے گا اپنے مالک کو شراب، یعنی پہلے نے جو پوچھا تھا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں شراب کثیر کر رہا ہوں یا شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں تو ہے، اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ تم واپس جیل سے رہا ہو جاؤ گے اور چھوٹ کر واپس اپنی اوریجنل جو پوزیشن ہے اس پر بحال ہو جاؤ گے، اور واپس اپنے مالک کو یا اپنے بادشاہ کو شراب جو ہے اسی طرح سے پلانا شروع کر دو گے، یعنی پہلے عہدے پر واپس بحال ہو جاؤ گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، فَيُسْلَبُ، تو وہ سلیب چڑھا دیا جائے گا، سلیب یسلب، وہ سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ، پس کھائیں گے، الطَّيْرُ، پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر میں سے۔ دوسرے کے بابت یہ ہے کہ اس کو تو سولی چڑھا دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، سولی چڑھا دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے جو ہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قضی الامر، یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا، الذی فیہ تستفتیان، جو اس بارے میں تم دونوں پوچھتے ہو، جو اس بارے میں تم دونوں پوچھتے ہو، یہ جو تمہارا دونوں کا خواب ہے جس کے بارے میں تم جب پوچھتے ہو، اس کے بارے میں یہ جو تعبیر بتائی انہوں نے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ فیصلہ کر دیا ہے اس معاملے میں جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، یعنی یہ کوئی کاہن کی یا کسی جادوگر یا کسی جن کی طرف سے یا کسی نجومی کی طرف سے کوئی پیش گوئی نہیں ہے کہ شاید کہ ایسا ہو جائے، بلکہ یہ خواب جو ہے تمہارا سچا تھا، اور یہ خواب سچا تھا، اور اس خواب کے مطابق یا اس تعبیر کے مطابق تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، یا تمہیں یہ کچھ ملنے والا ہے جو خواب کی تعبیر میں تمہیں بتایا گیا۔ وقال، اور کہا، للذین ظن، اس نے سمجھا،
انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا جس کے بارے میں تعبیر تھی، خواب کی تعبیر تھی کہ وہ اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہو جائے گا، اس کے بارے میں ہے کہ اس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بارے میں سمجھ گئے کہ وہ نجات پا جائے گا اس جیل سے، تو اس کو انہوں نے کہا منہما ان دونوں میں سے اذکرنی ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے مالک کے پاس، یعنی جب تم جیل سے چھوٹ کر واپس اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ تو اپنے مالک سے میرے بارے میں تذکرہ کرنا یا میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک اور قیدی بھی ہے جو بے گناہ یا بے قصور جو ہے وہ جیل بھگت رہا ہے بڑے لمبے عرصے سے، تو میرے بارے میں جب تم اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ تو اپنے مالک سے ذکر کرنا۔ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ تو بھلا دیا اسے شیطان نے ذکر ربی ہی ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، تو وہ جیل سے وہاں سے چھوٹ بھی گیا اور چھوٹ پر اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اور بحال تو ہو گیا وہ، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کو اپنے مالک تک پہنچانا اس کے شیطان نے اسے بھلا دیا، یعنی شیطان نے اس کے ذہن سے نکال دیا کہ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے مالک سے میرے بارے میں ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ سو وہ ٹھہرا رہا یعنی یوسف جو ہے علیہ السلام وہ ٹھہرے رہے فی السِّجْنِ قید میں بِضْعَ سِنِينَ چند سال، تو وہ چند سال تک جیل میں ٹھہرے رہے، اور چند سال تک یہاں پر چند سال جو ہے بضع جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ جمع کا جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 2 سے لے کے 9 تک کی بیچ میں کوئی بھی فگر ہو سکتی ہے، 2 سال سے لے کے بضع سنین کا مطلب یہاں پر ہے 2 سال سے لے کے 9 سال تک کوئی بھی پیریڈ ہو سکتا ہے، کہ اتنی دیر تک مختلف علماء نے کوشش کی ہے کہ اس کو مختلف تعویل کریں، کہ کسی نے کہا ہے کہ 7 سال، کسی نے 12 سال بھی کہا ہے، بہرحال اللہ کی آیت کے مطابق ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ چند سال وہ پھر واپس جیل میں اسی طرح سے رہے۔ وقال المالک اور کہا بادشاہ نے، اب وہ جیل سے رہا ہو گیا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا اور وہ اپنے مالک کو بتانے کے لیے بھول گیا، اب اسی حالت میں اسی قید سخت میں یوسف علیہ السلام جو ہے مزید کچھ سال رہے، چند سال رہے وہاں پر۔ اب جو چند سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، جیل میں سارے حالات و واقعات جو ہیں ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کیسے وہاں پر مشقتیں جو ہیں وہ جھیلنی پڑی ہیں، یہ ساری آزمائشیں جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یقیناً آئی۔ تو اب کچھ وقت جو ہے وہ گزر چکا، تو اب اس کے بعد کا واقعہ آ رہا ہے۔ وقال المالک اور کہا بادشاہ نے، مالک نے، بادشاہ مالک جس کے پاس وہ پہلا جو ساقی جو ہے وہ گیا تھا جیل سے رہا ہو کے، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو وقال المالک اور کہا بادشاہ نے انی ارا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان کے 7 موٹی گائیں۔ اس نے بھی خواب دیکھا، بادشاہ جو ہے اس نے بھی خواب دیکھا، تو وہ اپنے خواب کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں یاکلہن کہ کھا رہی ہیں انہیں 7 عجافن 7 دبلی گائیں۔ میں اپنی خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جن کو 7 دبلی یا کمزور گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ اور 7 سرسبز بالیاں، 7 سرسبز بالیاں یہ اناج کے سٹے جو ہوتے ہیں، گندم اور جو اور چاول وغیرہ کے سٹے جو ہیں وہ بالیاں، 7 سرسبز بالیاں میں دیکھتا ہوں۔ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ اور دوسری خشک، یعنی ایک طرف تو میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی اور کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ 7 سرسبز بالیاں دیکھی جن کے ساتھ دوسری 7 خشک بالیاں بھی ہیں، یعنی 7 سرسبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں بھی دیکھیں۔ الملأ سردارو اے میرے یا جو الملأ اے میرے سردارو افتونی تم سب بتاؤ مجھے فی رؤیا میرے خواب کے بارے میں، یعنی تم میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتاؤ کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خواب کی تعبرون تعبیر کرنے والے یا تعبیر کر سکتے ہو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو تم میرے اس خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اب بادشاہوں کے محلات میں یا بادشاہ کے ارد گرد جو اس کے قریب کے لوگوں میں عام طور پر نجومی اور کاہن اور
اور جادوگر یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہوتے تھے، اور اعلیٰ مطلب مقام پر یا اعلیٰ عہدوں پر ہوتے تھے وہ. تو ان کو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ اے سردارو، تم اپنے علم کے مطابق یا تمہاری جو مطلب جاب ہے اس کے مطابق یہ میرا خواب جو ہے اس کی تعبیر ذرا مجھے بتاؤ. قالوا، تو ان سب نے کہا ازغاث، یہ پریشان باتیں ہیں. ان سب نے کہا کہ یہ پریشان باتیں ہیں، احلام، خوابوں کی. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو ہرگز سب جاننے والے، نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ پریشان باتیں لگتی ہیں جو آپ کو خوابوں میں آ رہی ہیں، یعنی یہ آپ دن بھر جو اپنی بادشاہی کے جھنجھٹ جو ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی پریشانیاں آپ کو دن کے اوقات میں رہتی ہیں، تو یہ ایسی ہی پریشانیاں جو ہے آپ کو خواب میں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ تو ہم اس کی کوئی تعبیر جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے، اس کے علاوہ ہمارے علم میں نہیں آتا کہ اس کی کوئی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے. یہ تو ایک کچھ پریشان کچھ خواب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا کوئی تعبیر نہیں ہے. وقال الذی، اور اس نے کہا جس نے نجات پائی، منہما، ان دونوں میں سے. اب وہ دو جو قیدی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا، اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، ان میں سے ایک جو رہا ہو گیا اور جو اپنے اصل عہدے پر دوبارہ بحال ہو گیا، تو وہ بھی وہاں موجود تھا. تو اس میں سے ایک نے کہا، یعنی وہ ساقی جو ہے اس نے کہا جس نے نجات پا لی تھی جیل سے، وَدَّكَرَ، اور یاد آیا اسے، جب اسے یاد آیا تو اس نے کہا، جب اسے یاد آیا بعد امتن، کہ ایک مدت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، وہ چند سال جو ہیں اس کے بعد جب اسے یاد آیا تو اس نے جب جو سچویشن دیکھی تو اچانک اسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یاد آیا. تو اس نے کہا، انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتعویلہ، اس کی تعبیر کو، فارسلون، سو تم مجھے بھیجو، یعنی مجھے جیل کی طرف بھیجو، میں وہاں پر ایک قیدی ہے اس کو مل کر آتا ہوں اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا. یعنی یہ وقت جب آ گیا، یہ خواب جب بادشاہ نے دیکھی تو اس وقت اس ساقی نے کو بھی یاد آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ اس طرح سے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے رخصت دو. تو میں مطلب تم سب مجھے بھیجو کا مطلب یہی ہے کہ جیل میں بھیجو، یا میں جیل میں جانا چاہتا ہوں. اور وہاں پر اس نے پھر بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ یا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ہوا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں. پھر وہ جیل میں گیا یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے. تو وہاں پر اس نے کہا، اے یوسف، ایوہ الصدیق، اے نہایت سچے، اے صادق، اے سچے، اے یوسف، افتنا، تعبیر بتا ہمیں، فی 7 بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، جو موٹی تازی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، اس کو کھاتی ہیں انہیں 7 دبلی گائیں. 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہے، اس کی تعبیر کے بارے میں بتائیے. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 سرسبز بالیوں کے بارے میں، سٹوں کے بارے میں یا خوشوں کے بارے میں، وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور دوسری خشک کے بارے میں. 7 سرسبز بالیاں یا خوشے یا سٹے سمیت جو اناج ہے اس کے بارے میں، اور 7 خشک سٹے یا خشک بالیوں کے بارے میں. لعلی ارجع، تاکہ میں واپس جاؤں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ سب بھی جان لیں. آپ مجھے یہ خواب بتائیے. وہ بادشاہ خواب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جا کے ذکر کیا اس نے، اور ان سے تعبیر پوچھی اور ان سے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیے تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتا سکوں اس کی تعبیر کیا ہے اس خواب کی. قال اتزرعون، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کاشت کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال لگاتار، تم 7 سال تک لگاتار کاشتکاری کرو گے. فما حصدتم فذروہ، تو جو تم کاٹو تم سب چھوڑ دو اسے، فی سنبلہ، اس کی بالی میں. تو جو کاٹو، 7 سال لگاتار تم کاشت کرو گے، تمہاری کاشتکاری بھی اچھی ہوگی، خوب اچھی کاشتکاری ہوگی. اس میں سے جو تم کاٹو اس میں سے
جو تم کاٹو تو اس کو تم اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دو، یعنی اناج جتنا وہ مطلب خشک اناج جو رہتا ہے، چاول یا باجرہ یا گندم وغیرہ، تو اس کو اس کی بالی کے اندر اس کو تھریش نہیں کرنا، اس کی بالی کے اندر ہی اس کو چھوڑ دینا، چھوڑ دو، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما تاکلون اس میں سے جو تم سب کھا لو، یعنی ایک سال کی پوری فصل جو ہے اس کو اسی طرح سے تم اسی بالیوں کے اندر ہی محفوظ کر لو یا محفوظ کرو گے۔ ہاں البتہ تمہیں اپنی ضرورت جتنی تم ضرورت ہے اس میں سے تھوڑی سی اس ضرورت کے مطابق اس میں سے استعمال کرو، اور باقی میکسیمم جو اناج ہے اس کو تم سٹوں کے اندر ہی، بالیوں کے اندر ہی محفوظ کر لو، محفوظ کر لو گے۔ یہ تعبیر بھی بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خشک سالی یا جو ایک وقت آنے والا ہے اس کی مطلب تدبیر بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اوپر اوور کم کیا جا سکتا ہے، اس سچویشن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد سب وہ شداد 7 سال، شداد سختی کے، خوشحالی کے، یاکلن وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم جو تم نے پہلے رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے، یعنی پہلے 7 سالوں میں جو تمہارے پاس اچھی بھرپور فصل ہوگی اس میں سے کچھ استعمال کر کے باقی جو تم نے فصل بچا کر رکھی ہوگی پہلے 7 سالوں میں، تو آخری 7 سال جو ہیں، اگلے 7 سال وہ سخت خشک سالی کے ہوں گے، اس میں فصل وغیرہ نہیں ہوگی، تو ان 7 سالوں میں جو پہلے 7 سالوں کا جو اناج بچا کر رکھا ہوا ہے وہ تم اس میں استعمال کرو گے، یعنی پہلے 7 سالوں کی جو سرسبز بالیاں ہیں وہ آخری 7 سالوں کی خشک سالی جو ہے اس میں تم کھا جاؤ گے۔ ما قدمتم لہن الا قلیلا مما، اس جو تم نے پہلے رکھا ہوگا پہلے 7 سالوں میں، لہن ان کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما اس ذخیرے میں سے، تحسنون جو تم سب محفوظ رکھو گے بیج کے لیے، یعنی صرف اس سے 7 سال جو ہیں، 7 سال پہلے جو ہے وہ اناج کو کاشت کرو گے اور محفوظ کرو گے، اور اگلے 7 سال جو ہے اس میں سے پہلے 7 سال کی فصل کو کھاؤ گے، ہاں اس میں سے کچھ آپ محفوظ بھی کرو گے اس سے آئندہ آنے والے سالوں کے بیج کے لیے بھی کچھ رکھا جاتا ہے، کچھ اناج جو ہے جس کو بطور بیج آئندہ اگلے آنے والی فصل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تھوڑا سا بیج جو ہے اس کو تم اپنے پاس رکھو گے، اس کے علاوہ پہلے 7 سال کی فصل جو ہے اگلے 7 سال میں تم مطلب کھا جاؤ گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئے گا اس کے بعد عامن 1 سال، پہلے 7 سال اور اگلے 7 سال، 14 سالوں کے بعد پھر 1 سال آئے گا، فیہ یغاث اس میں بارش دیے جائیں گے، الناس لوگ، اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، یعنی خوب کھل کر بارش ہوگی اس میں، وفیہ یعصرون اور اس میں وہ سب نچوڑیں گے، اور اس میں سب وہ نچوڑیں گے، عصیر کرنا، جیسے کہ پہلے آیا تھا کہ انگور سے شراب کشید کرنا جو ہے، یا انگور سے شراب نچوڑنا، اسی طرح سے یہاں پر وہ پھلوں سے رس نچوڑیں گے، یا شراب سے وہ شراب جو ہے وہ اس کو کشید کریں گے، یعنی کہ اگلا سال جو ہے اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش برسے گی اور خوب ہریالی اور سبزہ ہوگا، خوب فصلیں ہوں گی، خوب پھل فروٹ ہوں گے، اور اس کا اجر، اس کا پھل جو ہے وہ منافع لیں گے سارے، اس کو خوب نچوڑیں گے، اس میں سے خوب فائدہ حاصل کریں گے سارے۔ تو اس طرح سے یہ خواب جو ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا معاملہ جو ہے، قصہ جو ہے وہ بھی اس میں ہم نے کور کیا آج کے 2 رکوع میں الحمدللہ، کہ پہلے رکوع میں جو جیل کے 2 قیدیوں نے ان سے خواب پوچھی، اور اگلے رکوع میں جو بادشاہ کا جو خواب ہے وہ یوسف علیہ السلام تک پہنچا، تو انہوں نے اس خواب کی بھی تعبیر بتائی۔ تو یہیں پہ رکتے ہیں ہم، کل انشاءاللہ اگلی سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں مجلس کے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کے چھوٹے بڑے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے جاب کے مسائل، ان کے کاروبار کے مسائل، سب کے ہم سب کے اللہ تعالیٰ
اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور اس میں ہماری خاص مدد فرمائے۔ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری خاص فضل و کرم کرے، اپنا جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو بہت ہی صحت سے بھرپور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت پا چکے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، بڑے چھوٹے جتنے مومنین ہیں، سب اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔